ذکر حق علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، ثم الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوب العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین. روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صدق اللہ العلی العظیم. بلند آواز سے درود پڑھے محمد وعلی محمد پر. سلسلہ مجالس کی آج چوتھی مجلس ہے اور آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کو بیان کر رہے تھے، اور ہدف جو بیان کرنے کا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ چاہتے ہیں کہ اگر کسی مرحوم کو اس کا ثواب ایصال کیا جائے تو پتہ چلے کہ اس میں کتنے رموز ہیں. جیسے جیسے انسان یہ پڑھتا چلا جائے، نماز میں پڑھے یا ویسے سورہ فاتحہ کے جو سورہ شفا بھی ہے کہ اگر انسان بیمار ہو، مریض ہو، اگر کسی جگہ پر درد ہو، ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ سورہ شفا کو پڑھا جائے تو خداوند عالم شفا دیتا ہے. تو پتہ تو چلے کہ اس صورت کے اندر ہے کیا. آپ کی خدمت میں کوشش کی کہ بہرحال 5 دنوں میں چاہیں گے کہ اس کو مکمل کر دیں، چونکہ ویسے تو اس کے اندر اگر آپ کسی بھی بحث کے اندر چلے جائیں تو کتنی ہی ابحاث اس کے اندر کی جا سکتی ہیں. لیکن آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے سہارے کہ جو رحمان اور رحیم ہے. الحمد للہ رب العالمین، تمام کی تمام حمد اللہ کے لیے ہے کہ جو عالمین کا رب ہے. دوبارہ خداوند عالم نے تیسری آیت میں پھر ذکر کیا الرحمن الرحیم. عرض کیا کہ کیوں خداوند عالم دوبارہ سے رحمان اور رحیم کو ذکر کرتا ہے. خود رحمان اور رحیم سے مراد کیا ہے کہ وہ عالمین کا رب جو ہے وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. مالک یوم الدین کے اگر اصل کسی کے پاس مالکیت ہے، مالکیت حقیقی اگر کسی کے پاس ہے تو وہ پروردگار کی ذات ہے. وہ روز جزا کا مالک ہے. جس دن خداوند عالم عمل کو دیکھ کر عطا کرے گا، اس دن کا مالک کوئی اور نہیں، پروردگار ہے. ایاک نعبد، کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پروردگارہ فقط اور فقط اگر یہ پیشانی جھکے گی تو کسی اور کے آگے نہیں بلکہ صرف تیرے آگے جھکے گی. خدایا یہ جو عبادت ہے ویسے ہی انجام پائی جائے گی جیسے تو چاہتا ہے. خدایا تو چاہتا ہے کہ تیرے حبیب کا ذکر شامل ہو تو تو اس کو عبادت شمار کرتا ہے. اگر ذکر اہل بیت ہو تو اس کو عبادت شمار کرتا ہے. وہ عبادت کہ جس میں پروردگار خود بھی انسان سے کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی یہ انجام دیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، دیکھو تم بھی درود بھیجو، وسلموا تسلیما. لیکن جب پروردگار درود بھیج رہا ہے تم نے درود بھی بھیجنا ہے، اور جتنا ان کے سامنے جھکتے چلے جاؤ گے خدا اتنا بلند کرتا چلا جائے گا. وسلموا تسلیما، اور اس طرح سے ان کے سامنے تسلیم ہو جو جس طرح کے تسلیم ہونے کا حق ہے. جو ان کے سامنے تسلیم ہوتا چلا گیا، پروردگار نے اس کو عجیب عجیب ولایتیں عطا کرنا شروع کر دی.
خداوند عالم نے اس کی عبادت کو قبول کیا، اپنے قریب کیا، اپنی صفات سے اس کے نفس کو مزین کیا کہ پتہ چلے کہ جب یہ چل رہا ہے تو اس نے صادق آل محمد کے کہنے پہ جیسے عبادت کی ہے، خداوند عالم نے ان کے لیے باعث زینت بنا دیا۔ خداوند عالم نے اہل بیت کے لیے باعث زینت بنایا، کس طرح؟ اس کی عبادت کو قبول کر کے، اس کے بھروسے کو، جیسے ہی اس نے خداوند عالم پہ توکل کرنا شروع کیا، پروردگار نے اس کی عبادت کو قبول کیا اور اسی طرح اس کو اپنی صفات سے مزین کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ عمل عبادی یعنی خداوند عالم جب بھی 5 احکام کے جو انسان کے عمل کے ساتھ آ کر متعلق ہوتے ہیں، واجب ہے، حرام ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، اس کے پیچھے ایک علت ہے، اس کے پیچھے ایک وجہ ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ اس عمل میں مصلحت کا ہونا اور خداوند عالم کا اس مصلحت سے محبت شدیدہ کرنا۔ حب شدید ہوگی واجب ہو گیا، حب شدید نہ ہو مستحب ہو گیا، اگر وہ منفور نفرت شدید ہو تو حرام ہو گیا، اور اسی طرح سے اس کے اندر ایسا مفسدہ پایا جاتا ہو کہ جس کے اندر خداوند عالم نفرت شدید نہ کرے، مکروہ ہے، اگر کوئی شے متعلق نہ ہو تو مباح ہے۔ پروردگار نے کہا کہ دیکھو، اگر تمہیں ترقی کرنی ہے، اگر تمہیں تطور کرنا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتوں کو قبول کر لوں، تو اپنے نفس میں، اپنے دل میں، اپنے قلب میں، اپنی روح میں، اپنے اندر ایک ایسا ایمان پیدا کرو تاکہ اس ایمان کے ساتھ جب تم عبادت کرو گے تو خداوند عالم کی محبت کے مستحق قرار پاؤ گے۔ اگر تم اس ایمان کے ساتھ انجام نہیں دو گے تو بے شک ایک رات میں 10 سپارے ہی کھڑے ہو کے کیوں نہ پڑھتے رہو، پروردگار اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ چاہے جیسے مرضی اس کو پڑھتے رہو، کھڑے ہو کر پڑھو، جس مرضی شکل میں پڑھتے چلے جاؤ، خداوند عالم تبھی قبول کرے گا کہ جب دل کے اندر اہل بیت سے محبت ہوگی۔ اگر اہل بیت سے محبت نہ ہو تو خداوند عالم حجر اسود کو بوسہ بھی قبول نہیں کرتا۔ بس پتہ یہ چلا کہ انسان نے جب عبادت کرنی ہے تو فقط اور فقط پروردگار کی، لیکن طریقہ وہی ہوگا کہ جو خداوند عالم نے عرض کیا ہے یا خداوند عالم نے انسان کو بتلایا ہے۔ ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے جابر ابن عبداللہ انصاری۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت جابر وہ صحابی ہیں رسول خدا کے کہ جن کو یہ رسول خدا نے میڈل دیا کہ آپ منا اہل البیت ہیں، آپ ہم اہل بیت میں سے۔ یہ میڈل سب کو نہیں ملا ہے، یہ انہی کو ملا ہے کہ جن کا احترام ہم سب کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا کے جو صحابی ہیں ان کا احترام نہیں کیا جاتا، ان کا احترام کیا جاتا ہے، لیکن ان کے سینے پہ محبت اہل بیت کا میڈل بھی ہو۔ جس کے میڈل جس طرح سے بڑھتا چلا جاتا ہے ویسے ویسے ہماری محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کا ذکر بھی ہم لوگ عبادت سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔ اگر حضرت جابر کا ذکر ہوگا تو عبادت سمجھ کے۔ حضرت جابر غزوہ احزاب میں موجود ہیں، غزوہ خندق کے جو معروف ہے، اور حضرت سلمان کے کہنے پہ اللہ کے رسول نے وہاں پر خندق کو کھود دیا کہ بھئی ابھی ہمارے ہاں فارس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر سارے مل کے مقابلے کے لیے آ جائیں تو خندق کھود دی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی جو جگہ ہے اس کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو بڑا مشکل تھا مسلمانوں کے لیے، بڑی بھوک اور پیاس، بڑی شدت، یعنی کفار بھی یہی چاہتے تھے کہ باہر ہم لوگ خیمہ بستی بسا لیں گے اور وہاں پر ان لوگوں کو خوراک اندر نہیں آنے دیں گے، یہ اندر اپنے آپ سرنڈر کر جائیں گے اور ہمیں آ کر کہیں گے کہ بھی ہم لوگوں کو باہر جانے دو۔ جیسے باہر جانے دیں گے ویسے ویسے آہستہ آہستہ دوبارہ سے کفر کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ ان کو کیا پتہ کہ اسی مدینہ میں بعض ایسے بھی رہتے ہیں کہ جو اہل بیت میں سے بنے۔ بھائی اسی مدینہ میں ویسے بھی ہیں، کون؟ حضرت جابر۔ دیکھا رسول خدا کو دور سے، رسول خدا نے کچھ کھایا نہیں ہے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کے رکھے ہیں تاکہ بھوک کا احساس نہ ہو۔ حضرت جابر کو پسند نہ آیا، کہا کہ رسول خدا اس طرح سے بھوک کے عالم میں، اللہ کا رسول، اللہ کا حبیب، فوراً مدینہ اپنے گھر گئے، اپنی جا کے زوجہ سے پوچھا کہ بھئی بتاؤ ہمارے پاس گھر میں کیا ہے۔ زوجہ نے کہا ہاں ہمارے پاس ایک چھوٹی بکری موجود ہے اور تھوڑی سی گندم ہے۔ تو کہا کہ اچھا اگر بکری اور گندم ہے تو میں جاتا ہوں اور جا کے رسول خدا کو دعوت دے کر آتا ہوں۔ حضرت جابر گئے، فوراً جا کے رسول خدا سے کہا رسول خدا
میں چاہتا ہوں کہ آج دوپہر کو آپ ہمارے مہمان بن جائیں۔ جیسے ہی حضرت جابر نے رسول خدا سے کہا تو رسول خدا آگے سے فرماتے ہیں کہ اے جابر بتاؤ کہ تنہا آؤں یا اس کو ساتھ لے کے آؤں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ جیسے یہ سنا تو حضرت جابر نے کہا کہ کس طرح سے ممکن ہے کہ میں آپ کو روک سکوں، بھئی آپ امیر المومنین کو ساتھ لے کر آئیے۔ عجیب روایت کے الفاظ ہیں، رسول خدا نے نام نہیں بتایا کہ کس کو ساتھ لے کے آؤں، صرف یہ سنا کہ کیا آیا اس کو ساتھ نہ لے کر آؤں کہ جس سے میں اور خدا محبت کرتے ہیں۔ جیسے ہی سنا تو حضرت جابر نے کہا کہ ضرور مولا علی کو ساتھ لے کر آئیے، امیر المومنین کو ساتھ لے کر آئیے۔ جیسے ہی حضرت جابر سے یہ سنا رسول خدا خوش ہو گئے، جب راضی ہو گئے، یہ عبادت ہے رسول خدا کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جانا، اس سے بڑھ کر اور کیا عبادت۔ رسول خدا نے حضرت جابر کے جب اس ایمان کو دیکھا کہ اس ایمان کے ساتھ ہی عبادت کرتا ہے، اس قدر بھروسہ پروردگار کے اوپر کہ سارے اپنی اپنے گھروں کے اندر بہت ساری چیزوں کو احتکار کر کے بیٹھے، جمع کر کے بیٹھے، جابر گئے، جو ہے رسول خدا آپ پہ نچھاور، آپ پہ قربان۔ رسول خدا نے جب دیکھا تو آواز دی، اے اہل یثرب، اے مدینہ کے لوگوں، آج تم سب کی جابر کے گھر پہ دعوت ہے۔ حضرت جابر نے جیسے یہ سنا کہ سارے اہل یثرب کو بلا لیا، سارے مدینہ والوں کو بلا لیا، تو بھی کیا کریں، دوڑتے ہوئے دوبارہ سے اپنی زوجہ کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھو کہیں گندم کا کوئی اور دانہ، کوئی اور بوری، کوئی اور ایسی چیز ہو تو اس کو بھی فوراً نکال لو۔ کہا کیا ہوا؟ کہا رسول خدا کو دعوت دینے گیا تھا، انہوں نے پورے اہل یثرب کو، پورے مدینے والوں کو دعوت دے دی اور کہا کہ آ جاؤ، آج جابر کے گھر پہ تم لوگوں کا کھانا ہے۔ تو آگے سے زوجہ کا ایمان دیکھیے، وہ کہتی ہے کہ پہلے میزبان تم تھے، ابھی میزبان خود رسول ہیں، فکر کی کیا بات بھائی۔ بھائی کہا کہ ابھی تو میزبان، ابھی تمہیں کیا پریشانی کی ضرورت ہے، مومنہ ہے۔ جب جیسے ہی دیکھا یہ بات ہو رہی تو رسول خدا امیر المومنین کے ساتھ گھر تشریف لائے۔ جیسے گھر تشریف لائے تو کہا جابر کیا آیا کھانا بنانے کے لیے کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے؟ کہا مولا کیوں نہیں ضرورت ہے۔ رسول خدا نے امیر المومنین سے کہا کہ جائیے اور جا کر جابر کی مدد کریے۔ امیر المومنین تشریف لے گئے، جا کر بکری کو ذبح کیا، اس کا سالن بنائے، کھانا جو بھی بنانا۔ رسول خدا آئے زوجہ کے پاس حضرت جابر کی، کہا کہ دیکھو تندور سے روٹی نکالتی جانا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ بس نکالتی جانا، پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا۔ اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ ابھی جیسے ہی دسترخوان بچھا، آگے سالن آ گیا، روٹیاں آتی چلی گئیں۔ رسول خدا نے اہل مدینہ سے کہا اہل یثرب دیکھو 10 کر کے حضرت جابر کے دسترخوان پر آتے چلے جاؤ اور کھانا اپنے آپ کو کھانے سے سیر کر کے یہاں سے چلتے جاؤ۔ مدینہ والے 10 کر کے آتے گئے۔ حضرت جابر خود اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ میں خود دسترخوان کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ 10 کر کے آ رہے ہیں، سب کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا جب کھا کے اٹھتے ہیں تو کھانا ویسے ہی پڑا، ویسے ہی موجود۔ سارا مدینہ کھانا کھا گیا، سارے مدینے نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ ابھی رسول خدا اور امیر المومنین تشریف فرما ہوئے، وہاں پر جب انہوں نے کھانا تناول کیا تو کہتے ہیں جیسے رسول خدا وہاں سے اٹھ کر گئے تو کھانا پھر ویسے۔ کہا کہ ہم اگلے 3 سے 4 دن وہی کھانا کھاتے رہے، کھانا کم بھی نہیں ہوا، ختم بھی نہیں ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر انسان خداوند عالم کی بندگی کرتا ہے، جملے پہ توجہ کریے گا، یہ کہہ کے آگے بڑھوں گا، اگر انسان خداوند عالم کی بندگی کرتا ہے، اگر انسان خداوند عالم کے عبادت انجام دیتا ہے ویسے کہ جیسے پروردگار چاہتا ہے، جیسے ان کے حبیب چاہتے ہیں، تو ممکن ہے دسترخوان جابر کا ہو لیکن میزبان خود رسول ہوتے ہیں۔ ابھی سمجھ میں آیا کہ پوری دنیا میں اس ساری اقتصادی مشکلات کے باوجود کیوں ایسا ہے کہ امام حسین کی نسبت جس دسترخوان کی طرف دیں بڑھتا چلا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ بھئی کتنے اقتصادی مسائل، کتنی مشکلات، لوگوں کو اپنے کھانے کے مسئلے پڑے ہوئے، لیکن جہاں پر کہا نظر اللہ نیاز حسین، جیسے ہی کہا امام حسین کا صدقہ، ویسے ہی بڑھتا چلا جاتا۔ آج تک کسی نے دیکھا ہو کہ وہاں پر کہیں پر تبرک ہو اور وہاں پر تبرک کم پڑ گیا ہو؟ مشی میں کروڑوں لوگ کھانا کھاتے ہیں، چونکہ حسین کے نام پہ کھا رہے ہیں، پیٹ بھی بھرا ہے، کھانا بھی موجود ہے۔
بس پتہ یہ چلا کہ انسان کو خداوند عالم نے عابد بننے کے لیے بھیجا ہے. خداوند عالم نے انسان کو عابد بننے کے لیے نہیں بھیجا. توجہ سے سنیں, خداوند عالم نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے, اپنا عبد بننے کے لیے بھیجا ہے. جیسے جیسے عبد بنتا چلا جائے گا, جیسے جیسے بندگی کرتا چلا جائے گا, ویسے ویسے خداوند عالم اس کو ترقیاں دیتا چلا جائے گا, ویسے ویسے خداوند عالم اس کو بڑھاتا چلا جائے گا. عابد اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو وقت بے وقت عبادت کرتا ہے. اس نے 5 وقت کی 5 نمازیں پڑھیں, یہ اس نے عبادت انجام دی, عابد کہلایا. لیکن عبد وہ ہوتا ہے جس کا ہر سانس خداوند عالم عبادت شمار کرتا ہے. عابد وہ ہوتا ہے کہ اپنے ہر عمل میں یہ دیکھتا ہے کہ میرا پروردگار راضی ہے یا نہیں. عبد وہ ہوتا ہے کہ جس کے ہر عمل میں خداوند عالم کی رضا شامل ہوتی ہے. عبد وہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو خدا کی رضا کے لیے, اگر کسی کی طرف مسکرا کے دیکھتا ہے تو خداوند عالم کی رضا کے لیے. جب میں کہتا ہوں پروردگارا ایاک نعبد, خداوند عالم میں صرف اور صرف تیری بندگی کرتا ہوں, خداوند عالم صرف تیرا بندہ ہوں, تیرا عبد ہوں, اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ انسان اب کسی اور طرف متوجہ نہیں ہے, صرف اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہے. خدایا تو ہے کہ جو میری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے. خدایا تو ہے کہ جس کی طرف میں متوجہ ہوں, کہ جس کے کہنے پہ میں کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا ہوں. اگلے اس ایاک نعبد کے بعد پروردگار فرماتا ہے ایاک نستعین, خدایا میں فقط اور فقط تیری عبادت کرتا ہوں اور فقط تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں. ایاک نستعین لے کے بہت سارے اشکالات کیے گئے عزیزو, بہت سارے اشکالات کیے گئے. انہوں نے کہا پھر یہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو جب خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ایاک نستعین, کہ میں فقط اور فقط تیرے سے ہی مدد مانگتا ہوں, تو رسول خدا سے مدد کیوں, حضرت زہرا سے مدد کیوں, ان تمام سے مدد کیوں بھئی, ان تمام سے مدد کیوں؟ یہ اشکال کیا جاتا. یہ دنیا عجیب ہے کہ جس کو خداوند عالم نے اپنی مدد کے لیے وسیلہ قرار دے کر بھیجا ہے, اسی سے توڑنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے خداوند عالم نے جس کو وسیلہ بنایا ہے اس کو کسی طرح سے کاٹ دیا جائے, اس کو بیچ میں سے نکال دیا جائے. انہی سے سوال کیا جائے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کیا آیا پروردگار ہادی ہے یا ہادی نہیں ہے؟ خداوند عالم ہے ہادی, لیکن خدا ہدایت کرتا کس کے ذریعے سے؟ خداوند عالم انبیاء کے ذریعے سے ہدایت کرتا. خداوند عالم رازق ہے یا نہیں ہے؟ جب خداوند عالم رازق ہے تو کسان کی اس گندم کی طرف نگاہ کیوں؟ بھئی اگر خداوند عالم ہادی ہے, انبیاء کو بھیجتا ہے, کیا آیا پروردگار نہیں ہے کہ جو لوح محفوظ سے قلب پیغمبر کے اوپر خود وحی کو نازل کر سکے؟ لیکن خداوند عالم نے حضرت جبرائیل کے وسیلے کو قرار دیا. اس کائنات کا سارا قانون خداوند عالم نے علت اور معلول کا قانون بنایا ہے. کسی نے میرے سے پوچھا کہ مولانا جب کہتے ہیں ایاک نستعین کہ صرف اور صرف مدد مانگو تو خداوند عالم سے مانگو, تو میں نے کہا یہ جا کر سب سے پہلے خدا ہی کو بتاؤ کہ یتیم مسکین اسیر کو زہرا کے گھر کیوں بھیجا. بھائی اگر بھوک تھی تو جاتے کہتے خدایا مجھے رزق دے دے. اگر یتیم مسکین اسیر کو خداوند عالم نے بھی رزق دینا ہے تو کسی اور کا رخ نہیں, بتاتا ہے کہ اس گھر چلے جاؤ گے تو 1 مانگو گے 5 ملیں گے. بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا. اگر انہوں نے جا کر اہل بیت کے گھرانے سے مدد مانگی ہے تو خداوند عالم کو سرزنش کرنی چاہیے تھی کہ بھئی تم نے ان سے کیوں مانگا, میرے سے ڈائریکٹ مانگتے. جب میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میں دینے والا ہوں, ایاک نستعین خدایا میں صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں, تو پروردگار کو چاہیے تھا کہ وہاں پر کہتے کہ یتیم مسکین اسیر کیوں ایسے گھر پہ گئے, میرے پاس آتے میں دیتا. لیکن خداوند عالم وہیں پر جب دیکھتا ہے کہ یتیم مسکین اسیر بہترین گھر گئے ہیں, حضرت جبرائیل سے کہتا ہے یہی وہ موقع ہے, لوح محفوظ سے آیات کو لو قلب پیغمبر پہ نازل کر دو. بھئی کوئی تو SOPs ہوں گے نا, کچھ تو ایسا ہوگا کہ جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے
یہ عون عطا کرنی ہے، جس کے نتیجے میں خداوند عالم نے مدد عطا کرنی ہے، کچھ تو ایسا ہوگا۔ جب میں نے کہا ایاک نستعین، خدایا صرف اور صرف تجھ سے مدد چاہتا ہوں، صرف تیرے سے مدد چاہتا ہوں، تو خداوند عالم نے اس مدد کے لیے کوئی تو قانون رکھا ہوگا یا قانون نہیں رکھا ہوگا۔ خداوند عالم اس قانون کو خود سے ذکر کرتا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ دیکھو اگر تمہیں اس خداوند عالم تک پہنچنا ہے تو انسان کے بنائے ہوئے وسیلوں سے نہ پہنچنا، خدا کے بنائے ہوئے وسیلوں سے پہنچنا۔ اگر انسان کے بنائے ہوئے وسیلوں سے پہنچو گے تو ممکن ہے کہ 2 سال میں بھی سورہ بقرہ یاد نہ ہو سکے، لیکن اگر اللہ کے بنائے ہوئے وسیلوں کے مطابق چلو گے تو جیسے ہی کعبے سے آئے تو قرآن کی تلاوت، جیسے ہی دیکھا رسول خدا کو علم، آؤ میرے سے پوچھ لو جو مجھ سے پوچھنا ہے، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے بہتر جانتا ہوں۔ کہا مولا آپ سے سوال کرتے ہیں فوراً جواب دیتے، یہ کیسے؟ کہا ہاتھ کی انگلیاں کتنی؟ کہا 5۔ کہا کیسے؟ کہا ہر وقت تو مولا میرے سامنے ہے، جب میرے سامنے ہے تو سوچنے کی کیا ضرورت؟ کہا اسی طرح سے جس طرح سے یہ 5 انگلیاں تمہارے سامنے ہیں، علی کے سامنے پوری کائنات ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد پہ۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں پر ایاک نستعین ہے، میں طلب عون کرنا ہے، یہ دنیا وسیلوں کے ساتھ، اس قانون کے ساتھ خداوند عالم نے خلق کی ہے۔ ایک قانون ہے اس کائنات کا۔ وہ قانون کیا ہے کہ خداوند عالم نے وسیلہ بنایا ہے، باپ کو وسیلہ بنایا کہ وہ باہر سے رزق کما کر لائے اور لا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالے۔ بلکہ یہ صرف انسان کے لیے نہیں، تمام حیوانات کو دیکھ لیجیے، یہ جتنے بھی چرند ہیں، جتنے بھی پرند ہیں، کس طرح سے ان کی ماں ہے، ان کے باپ ہے، اس بچے کے لیے دانہ چگتے ہیں اور دانہ چگ کر لاتے ہیں۔ اگر وہ دانہ نہ لایا جائے تو بچہ زندہ نہ رہے۔ اگر ماں کے پاس وہ شفقت نہ ہو، خداوند عالم نے اس شفقت کو، اس محبت کو اس بچے کی زندگی کے لیے وسیلہ بنایا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہو، اگر یہ وسیلہ نہ ہو تو بچہ پل نہیں سکتا۔ اگر یہ تمام وسائل نہ ہوں، ایک دوسرے کی اگر مدد نہ کی جائے تو کس طرح سے یہ سارا سلسلہ آگے بڑھ سکتا ہے؟ انسان ہر کام خود سے نہیں کر سکتا، ہر انسان جا کر کھیتی باڑی نہیں کر سکتا، ہر انسان جا کر اناج نہیں اگا سکتا، ہر انسان ان تمام چیزوں کو کام انجام نہیں دے سکتا۔ پر ضروری ہے کہ ایک دوسرے کے لیے خداوند عالم ایسا قانون خلق کرے کہ جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کا وسیلہ بنتے چلے جائیں اور دوسروں کی ضرورت پوری ہوتی چلی جائے۔ خداوند عالم خود قرآن میں کہتا ہے، دیکھو جہاں پر ایاک نستعین ہے، خدایا ہم صرف تیرے سے مدد مانگتے ہیں، وہیں کہتا ہے واستعینوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، بھائی تم آؤ اور صبر اور نماز سے مدد مانگو۔ امیر المومنین کے پاس ایک شخص گیا، کہا مولا بتائیے کہ یہ صبر اور صلاۃ سے مراد کون ہے؟ کہا ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، انا الصبر و انا الصلاۃ، وہ صبر بھی میں ہوں، وہ نماز بھی میں ہوں، کہ آؤ اور آ کر مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد کرتا چلا جاؤں گا۔ بھئی آپ خود سے، انسان اگر اپنی عقل سے بھی سوچے نا، یعنی یہ جتنے بھی یہ اشکال کرنے والے ہیں، بھئی وہ جو مسجد میں آ کر کہہ رہا ہے کوئی ہے جو مجھے رزق عطا کرے، کوئی ہے جو مجھے ہدیہ عطا کرے، میں بھوکا ہوں، میں فقیر ہوں۔ امیر المومنین نے ہاتھ کی انگلی کا اشارہ کیا، جیسے ہی انگوٹھی فقیر اٹھا کر لے کے جاتا ہے خداوند عالم آیات کو نازل کرتا ہے۔ بھئی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پروردگار اس انگوٹھی کے دیتے ہی کہے کہ بھئی جب میرے گھر آئے ہو تو مجھ سے مانگو، ہونا تو یہ چاہیے تھا بھئی مسجد آئے ہو مجھ سے مانگو۔ پتہ یہ چلا کہ خداوند عالم کی مشیت بھی یہ ہے کہ چاہے اللہ کے گھر گئے ہو اس سے مانگو کہ جس کو خداوند عالم نے دینے کے اختیار کے ساتھ خلق کیا ہے۔ اگر اس سے مانگو گے پروردگار دے گا، اگر کسی اور واسطے سے، کسی اور وسیلے سے مانگو گے تو ممکن ہے خداوند عالم عطا کر دے لیکن اس کے اندر برکت نہیں ڈالے گا، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ آپ غور کریے، ایک شخص آیا، فقیر ہے، پریشان ہے، بھوکا ہے، مسافر ہے، رسول خدا مدینہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ، وہ آ کر کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، میں مسافر ہوں، میرے پاس سفر کرنے کے لیے زیادہ راہ نہیں ہے، کوئی ہے جو مجھے دے گا؟ مسجد میں بیٹھے بھائی رسول خدا خود سے دے دیتے۔ اب رسول خدا بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ خداوند عالم نے کس کس کو وسیلہ بنایا ہے۔ کہا دیکھو
وہ سامنے در زہرا ہے، وہاں سے تمہاری مشکل حل ہوگی۔ بھئی خود کر دیتے، خود نہیں کی۔ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جو آیت تطہیر کا مصداق ہے۔ وہ بھئی بتانا چاہ رہے ہیں نا کہ وہ کون ہے کہ جو اہل بیت ہیں، بتانا چاہ رہے۔ ابھی جس کو مرضی بندہ کسی طریقے سے گھر میں داخل کر کے اہل بنا لے، لیکن کہنے سے اہل بیت نہیں بنیں گے، خدا کے بھیجنے سے اہل بیت بنتے ہیں۔ بھئی کہا جاؤ، جا کے اس دروازے کو کھٹکھٹاؤ۔ گیا فقیر، جا کے در زہرا کو کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون؟ کہا بھوکا ہوں، کھانا چاہیے، لباس نہیں ہے، لباس چاہیے، مسافر ہوں، زاد راہ چاہیے۔ حضرت حمزہ سید الشہداء کی بیٹی نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو ایک گل و بند دیا۔ مل کے بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے محمد۔ حضرت نے نکالا اور نکال کے اس کو دے دیا۔ جیسے اس کو دیا، وہ گلے کا ہار ہے، گل و بند بولتے اس کو فارسی میں، وہ گلے کا ہار لے کے مسجد میں آ گیا۔ تو رسول خدا نے کہا بتاؤ تمہاری مشکل حل ہو گئی؟ کہتا میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، یہ ہار دے دیا۔ اب آگے سے دیکھیے کہ رسول خدا بھی بتلانا چاہتے ہیں کہ کون کون ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت کر کے ولایت حاصل کرتے ہیں۔ بھئی اعلان تو عام ہے نا، رسول خدا نے عام اعلان کیا کہ بھئی تم لوگوں میں سے کون ہے کہ اس ہار کو خریدے، اس کی بھوک پوری کرے، اس کو لباس دے، اس کو زاد راہ دے، سواری دے، یہ اپنے گھر کو واپس جائے۔ حضرت عمار کھڑے ہوئے، کوئی اور بھی کھڑا ہو سکتا تھا لیکن ہوا نہیں ہے۔ حضرت عمار جو کہ غنی ہیں وہ کھڑے ہوئے تو کہا کہ رسول خدا میں خریدوں گا۔ انہوں نے ہار خریدا، اس کو لے گئے، جا کے کھانا کھلایا، اس کو نئے کپڑے دیے، اس کو بہترین سواری دی، زاد راہ دی۔ زاد راہ دے کے اس سے جب مطمئن کر لیا کہ مطمئن ہو، کہا ہاں۔ جب مطمئن ہے تو کہا جاؤ۔ ابھی جب وہ چلے گئے، اس ہار کو لیا، اس کو خوشبو لگائی، اپنے غلام کو بلایا، غلام کو بلا کے اس ہار کو ایک اچھے سے ڈبے کے اندر یا جس طرح سے بھی اس کو بند کر کے خوشبو لگا کے تو اس غلام کو دیا کہ جاؤ اور حضرت کو میری طرف سے یہ واپس کر دو، ہدیہ ہے، اور تمہیں بھی میں انہی کو بخشتا ہوں۔ حضرت عمار کے غلام نے وہ لیا اور لینے کے بعد حضرت کے گھر پہ گیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پہ گیا۔ جیسے ان کے گھر پہ گیا، دستک دی، پوچھا کون ہے؟ کہا غلام ہوں۔ کہا کیا ہے؟ کہا حضرت عمار نے مجھے بھیجا ہے آپ کے گلو بند کے ساتھ۔ حضرت نے وہ گلو بند لیا، جیسے ہی لیا تو دیکھ کے مسکرانے لگیں، تو غلام نے پوچھا کہ بی بی مسکرا کیوں رہی ہیں؟ تو آگے سے کہتی ہے عجیب بابرکت گلو بند ہے کہ ایک بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، ایک کے پاس لباس نہیں لباس دلاتا ہے، جس کے پاس سواری نہیں سواری دلاتا ہے، زاد راہ دلاتا ہے اور اپنے مالک کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں بی بی حضرت عمار نے مجھے آپ کو بخشا ہے، میں آپ کی غلامی میں ہوں۔ بی بی کہتی ہیں عجیب بابرکت گلو بند ہے کہ یہ سارے کرنے کے بعد ایک غلام کو آزادی بھی دلاتا ہے۔ جاؤ، بی بی نے تمہیں آزاد کیا۔ بس پتہ یہ چلا کہ جیسے جیسے انسان انہی سے مدد مانگتا ہے، انہی کے وسیلے سے مدد مانگتا ہے، تو خداوند عالم ان سے منسوب بھی اگر کوئی شے ہوتی ہے اس میں بھی مدد ڈالتا ہے، اس میں بھی خداوند عالم نے مدد ڈال دی۔ جب یہ پتہ چل گیا کہ بھئی یہ دنیا جو ہے وہ علت اور معلول کے ایک قانون کے ساتھ ہے، پرنسپل آف کاز اینڈ ایفیکٹ انگلش میں بولتے ہیں اس کو، کہ ہر شے کی ایک علت ہے، وہی علت ہے کہ جس کے وجود کی وجہ سے معلول وجود میں آتا ہے۔ ایک کاز ہے اور اس کا ایفیکٹ، یعنی وہ جو چیزیں باہر سامنے ظاہر ہوگی اس علت کی وجہ سے، اس کو کہیں گے اس کا وہ معلول ہے۔ جب پتہ چل گیا کہ علت اور معلول اور اسباب کی دنیا ہے، تو انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ صحیح ہے، ہم لوگوں کو جب خداوند عالم سے وسیلے کے ذریعے سے مانگنا ہے تو وہ وسیلہ وسائل مادی کے تو ہم لوگ قائل ہیں۔ یہ خود ابھی پیچھے بڑا کلپ آیا اس کا محمد علی مرزا کا، وہ آگے سے کہتا ہے کہ ہم لوگ بھی وسائل کے قائل ہیں، ہم لوگ بھی وسائل مادیہ کے قائل ہیں کہ بھئی ہم لوگوں کو مادی وسائل چاہیے ہیں، ہم لوگوں کو ماں باپ
شفقت کے ساتھ چاہیے ہیں، ہم لوگوں کو دوست احباب چاہیے ہیں، ہم لوگوں کو بہت سارے ایسے افراد چاہیے ہیں کہ جو کھیتوں میں کام کریں، ہم لوگوں کو بہت سارے ایسے افراد چاہیے ہیں کہ جو یہ لباس کو بنیں، لباس کو بنائیں، ایک درزی چاہیے ہے کہ جو اس کو سی کر ہمیں دے، ہم خود سے سب کچھ نہیں کر سکتے۔ بس یہ وسائل مادیہ ہونا ضروری ہیں، ٹھیک ہے ہم لوگ ان وسائل مادیہ، لیکن جیسے ہی کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا کنیکشن تو کٹ گیا۔ بھئی اس نے کہا اس کا تو اس کا کنیکشن، خود اسی نے کہا، محمد علی مرزا نے، وہ دلیل سنی، آپ کو لطف آئے گا، درود پڑھے محمد والے محمد پہ۔ بھئی وہ تو کہہ رہا ہے کہ کنیکشن کٹ گیا، اس نے لفظ استعمال کیا کہ وسائل مادیہ کے ہم قائل ہیں۔ بھئی اگر خیبر میں امیر المومنین کی ضرورت پڑی، اور ضرورت کیوں پڑی کاش وہ بھی بتا دیتا۔ صحیح ہے بھئی، اس نے وہ نہیں بتایا، کہا ضرورت پڑی چونکہ امام علی علیہ السلام اس کائنات میں موجود تھے، چونکہ وسیلہ مادی تھے۔ رسول خدا نے کہا کہ کل میں علم اس کو دوں گا جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا۔ کاش ساری چیزوں کو پھر بیان کریں نا، صرف خیبر کے دروازے تک نہ رہیں، بلکہ اس سے پہلے کی بھی تمام امور کو بیان کریں، تاکہ پتہ چل سکے کہ وسیلہ بنتا کیسے ہے، اور وہ ذات کے جو رسول خدا کی مدد کے لیے خدا نے وسیلہ بنایا ہو۔ کہا بول پکاری کل دوں گا ایسے کو، اب سارے انتظار میں، کچھ انتظار میں نہیں تھے چونکہ جا چکے تھے، واپس آ چکے تھے۔ بہرحال جو نہیں جا چکے تھے ان کے شاید تھا کہ شاید ہم لوگوں کو موقع مل جائے، ابھی تو رسول خدا نے کہا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی جتنے بھی گئے، رسول خدا نے کہا کہ دیکھو اگر وہاں پر قائم رہ گئے تو خدا تمہاری مدد کرے گا، اگر کوئی قائم نہیں رہا تو اس کا مطلب خدا کی مدد پہ بھی یقین نہیں۔ بھائی جب رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ جاؤ، جا کر وہاں قائم رہ گئے تو خدا مدد کرے گا۔ بھئی 313 تھے بدر میں، کیا ہے خدا نے مدد نہیں کی؟ فرشتے نہیں اتارے؟ 2 گھوڑے ہیں، کسی کے پاس تلوار ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، ڈنڈے لے کر وہاں پر گئے، خداوند عالم نے ملائکہ کو اتارا اور مدد کی، ملائکہ کو اتارا اور نصرت کی۔ وہ 990 960 1000 کے لگ بھگ وہ افراد، خداوند عالم کو یہ 313 کتنے پسند آئے ہوں گے کہ کہا کہ میری جو آخری حجت ظہور کرے گی، جب تک 313 نہیں ہوں گے وہ تشریف نہیں لائیں گے۔ کہا ٹک گئے تو اللہ کی نصرت، جب بھروسہ نہیں رہا تو کہا کہ اچھا کل میں ایسے کو دوں گا۔ اب یہ نہیں کہا کہ جس کے ساتھ اللہ کی نصرت ہوگی، یہاں اللہ کے رسول نے بھی الفاظ تبدیل کیے، کہا کل میں ایسے کو دوں گا کہ جو اپنے رسول اور اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ صرف یہاں نہیں بلکہ اللہ کا رسول اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے۔ بس پتہ یہ چلا کہ اب یہ کہہ رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ بھی وسائل مادیہ ہیں، اور ٹھیک ہے امیر المومنین ابھی اس کائنات میں قید حیات میں تھے، تو بس جس کی وجہ سے رسول خدا نے بلایا اور مرحب کا ہونا تھا، بھئی یہ تو وسیلہ مادیہ ہے، مدد ہونی تھی، مدد خدا۔ لیکن جیسے ہی اس دنیا سے چلے گئے تو اب کیسے مدد کریں؟ یا علی مدد، یا علی مدد، کیسے امیر المومنین مدد کریں گے جبکہ ان کا کنیکشن ہی نہیں اس دنیا میں؟ ایک بہت معروف مفسر ہیں، تفسیر نور، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، ضرور پڑھیے، بہت اچھی تفسیر ہے، اجتماعی تفسیر، آیت اللہ محسن قرآتی۔ وہ کہتے ہیں میں جنت البقیع کی زیارت کے لیے گیا۔ وہ ایرانی جب وہاں پر جاتے ہیں تو معمم ہی رہتے ہیں، لباس میں رہتے ہیں، تو ان کو وہ کچھ کہتے بھی نہیں۔ کہتے ہیں میں لباس میں جنت البقیع کی زیارت کے لیے گیا تو وہاں پر صاحب بقیع جو ہیں ان کی زیارت کی، معصومین کی زیارت کی۔ معصومین کی زیارت کر کے جیسے ہی آگے تھوڑا سا بڑھا تو ایک متوع ان لوگوں کے جو بعض ایسے افراد کے جو ان زیارت سے ہٹاتے ہیں، کسی کی زیارت کی طرف بلا بلا کے بتاتے ہیں۔ جو نہیں گیا خدا ان کو لے جائے انشاءاللہ تعالی۔ ایک دفعہ درود پڑھے محمد والے محمد۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے چپک گیا، اور جیسے مجھے چپکا وہ کہتا ہے کہ بھئی کیوں زیارت کرتے ہو؟ یہ لوگ قبر میں مدد نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا میں نے سوچا کہ اس سے کیا بحث کروں، اس کو کون سمجھائے، اس کے دل پہ تالے لگ چکے، اس کی ہدایت کیسے ممکن ہے، اس کو اب کون سمجھائے۔ کہتے ہیں میری وہ جان ہی نہ چھوڑے۔
آیت اللہ محسن قراتی خود سے بیان کرے، میں نے خود ان سے سنا سامنے بیٹھ کے. وہ کہتے ہیں کہ اس نے کیا کیا، میرے جیب سے قلم نکالا، میری جیب میں قلم تھا، قلم نکالا، پین نکالا اور پین نکال کے پھینک دیا. جب پھینکا ہے تو کہا کہ کہو امام حسن علیہ السلام سے تمہاری مدد کریں، قلم اٹھا کے دیں. کہو کہ اٹھا کر دیں، اپنے امام سے کہو اٹھا کر دیں، تمہاری مدد کریں. کہتے ہیں امام حسن کو چھوڑو، پہلے تم اپنے اللہ سے کہو اٹھا کر دے. اگر تمہارا اللہ اٹھا کر دے دے گا تمہارا مولا بھی اٹھا کر دے دیں گے. ان کی سمجھ میں یہی نہیں آ رہا کہ یہ جب مدد کرتے ہیں تو ان کا طریقہ کار ہی اور ہوتا ہے. بھائی اٹھاؤ، خدا سے کو اٹھا دے، اگر خدا اٹھا کے دے دے گا تو مولا بھی اٹھا کے دے دیں گے. لیکن ان کی سمجھ میں آنا یہ بہت بہرحال ایک مشکل کام ہے. لیکن ہمارا کام ہے، ہم جب ان کا نام لیتے ہیں، اور یقیناً ایک ایسے زمانے کے امام، جملہ غور سے سنیے گا، ہم ایک ایسے زمانے کے امام کے انتظار میں ہیں کہ جس نے اس پوری کائنات کی ہدایت کرنی ہے. اس امام کی نصرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں بھی اپنے کندھوں پہ اس مسئولیت کو سمجھوں کہ میں نے بھی ان کے ظہور سے پہلے پوری کائنات کی ہدایت کر کے چھوڑنی ہے، تاکہ جب مولا آئیں تشریف لائیں تو سارے کے سارے ان کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں، سارے امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں. بس پتہ یہ چلا کہ اس نے آ کر کہا کہ ان کا کنیکشن کٹ گیا، ابھی ان کا کوئی کنیکشن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ اس کو حیات کا معنی ہی پتہ نہیں ہے. خداوند عالم سورہ ہود میں ایک آیت ذکر کرتا ہے، دلیل سنیے گا توجہ سے، آپ کو لطف آئے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے کہ دیکھو، جس نے بھی عمل صالح کو انجام دیا، وہ چاہے مردوں میں سے ہو چاہے خواتین یا زن میں سے ہو، من ذکر او انثی، وہ ذکر ہو، مرد ہو یا پھر انثی ہو، مؤنث ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط یہ ہے کہ اس کے دل میں علی کی محبت ہو. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حالت میں واو حالیہ ہے، اور عربی ایک نقطہ ہے. اس حالت میں کہ وہ اس کے دل میں ایمان مستقر ہو گیا ہو. خدا کیا کہتا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اس کو حیات طیبہ عطا کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ پروردگار ایسے انسان سے خطاب کر رہا ہے کہ جس کے پاس ظاہری حیات ہے لیکن حیات طیبہ نہیں ہے. حیات طیبہ نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں، اس طرح سے ہمارے پاس اور بہت ساری، سورہ انفال کے اندر خداوند عالم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، دیکھو جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں پکاریں تو ان کو استجابت کرو، ان کو جواب دو. کیوں؟ لما یحییکم، کہ اس استجابت کے نتیجے میں خداوند عالم تمہیں حیات عطا کرے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حیات سے مراد یہی ہے کہ جو انسان کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، چل رہا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، سونگ رہا ہے، چکھ رہا ہے، کسی کو لمس کر رہا ہے، ان کو لگتا ہے حیات سے مراد یہی ہے. لیکن خداوند عالم انہی کے حیات کے مراد والے افراد سے ہی خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تمہارے دل میں علی سے محبت، علی نہیں، علی سے محبت پیدا ہو گئی تو خداوند عالم تمہیں حیات طیبہ عطا کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا امیر المومنین، وہ حیات طیبہ کے لیے بتانے والے ہیں کہ حیات طیبہ ہوتی کیا ہے. وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اگر میرے دل میں ایمان آ جائے، مستقر ہو جائے تو خداوند عالم مجھے حیات طیبہ عطا کرے گا. میں آیت اللہ طباطبائی کی تفسیر پڑھ رہا تھا، صاحب تفسیر میزان، بہترین تفسیر ہے، یعنی اس عہد کا معجزہ ہے، تفسیر القرآن بالقرآن. آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے قرآن ہی سے تفسیر کی. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حیات طیبہ سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں حیات طیبہ اس حیات کو کہتے ہیں کہ جس میں دو شرطیں ہوں.
کہتے ہیں پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر فنا نہیں ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ ہر وہ چیز کہ جو حیات کو کاٹنے والی ہوتی ہے وہ حیات طیبہ میں نہیں ہوتی. من جملہ موت ہے. حیات طیبہ اس میں موت نہیں ہے. میں بڑا حیران ہوا اگر موت نہیں ہے تو کیسے؟ وہ فرماتے ہیں، علامہ طباطبائی دلیل دیتے ہیں، توجہ سے سنیے گا. کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے قرآن میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. پروردگار نے موت اور حیات کو خلق کیا. کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. یہ آیت ہے قرآن کی. جو بھی اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے. وہ شخص کہ جس کا سورہ ہود میں خداوند عالم نے ذکر کیا من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، جس نے بھی عمل صالح کو انجام دیا اس حالت میں کہ دل میں علی سے محبت ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اس کو ہم لوگ حیات طیبہ عطا کرتے ہیں. علامہ کہتے ہیں کہ خداوند عالم نے موت کو اس لیے خلق کیا ہے تاکہ تمہیں آزمائے. اب اگر ایک شخص اپنے اعمال کے ذریعے سے آزمائش دے چکا ہے تو اس کو پھر موت نہیں آتی ہے. بھئی موت کو خدا نے خلق کیا تاکہ تمہیں آزمائے. جب خداوند عالم نے آپ کے عمل کے ذریعے سے آزما لیا، اب موت کیوں؟ اب تو اس کے لیے موت ہے ہی نہیں. کجا یہ کہ وہ ہو کہ جو عالموں پر محیط ہو، یہ سوچے یہ ہمارے جیسے بشر ہیں. خداوند عالم رب العالمین، یہ رحمت للعالمین. جہاں جہاں پر ربوبیت ہے عالمین میں، وہیں وہیں پر رسول خدا کی رحمت ہے. یہ سوچے حیات یعنی اسی دنیا سے گئے اور کٹ گئے. حزب اللہ کی جنگ ہوئی 2006 میں. 2006 میں حزب اللہ اور اسرائیل کی آپس میں جنگ ہوئی. اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں حرب تموز. حرب تموز کہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں دشمن کہتا ہے کہ یہ جو وعدہ کرتے ہیں سچا کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں یہ کر کے دکھاتے ہیں. جب حزب اللہ کی جنگ ختم ہوئی نا 2006 میں، تو ان لوگوں نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الوعد الصادق، سچا وعدہ. چونکہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا ہم اسرائیل پر اٹیک کریں گے، اسرائیل سے جنگ کریں گے. جنگ جیتی. 38 روزہ تھی یا 40 روزہ جنگ تھی 2006 میں. 34 ڈیز، 34 روزہ جنگ. ان لوگوں نے کتاب لکھی کہ جس کا نام ہے الوعد الصادق. المعارف پبلیکیشن کی کتاب ہے، ان کی اپنی حزب اللہ کی اپنی پبلیکیشنز ہے المعارف کے نام سے. اس کے اندر ایک واقعہ نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک حزب اللہ کا سولجر ہے، ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو، جنگجو ہے، ایک سپاہی ہے، مجاہد ہے. بہترین لفظ. ایک مجاہد ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا. جب ایک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا تو دیکھا کہ اوپر سے اسرائیلی ٹینک آیا ہے اور اسرائیلی ہیلی کاپٹر آیا ہے. جیسے اسرائیلی ہیلی کاپٹر آیا مجھے یہ پتہ چل گیا کہ میں نے اگر ذرا سی بھی یہاں پر کوئی غلطی کی تو یہ مجھے ڈیٹیکٹ کرے گا اور میری طرف میزائل داغے گا، میں مارا جاؤں گا، شہید ہو جاؤں گا. کہتے ہیں میرے سے غلطی ہو گئی، میرے سے لغزش ہو گئی. جیسے ہی لغزش ہوئی، جیسے ہی غلطی ہوئی تو اس اسرائیلی ہیلی کاپٹر نے ڈیٹیکٹ کر لیا. جیسے ہی ڈیٹیکٹ کیا تو میری طرف میزائل کو داغا. جیسے ہی میزائل کو داغا تو میری زبان سے نکلا یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی، یا علی ادرکنی. کہا 3 دفعہ. میں نے کہا مولا میری مدد کری، اے مولا میری مدد کری، اے مولا میری مدد کری. کہتا ہے جیسے میں نے یہ 3 دفعہ کہا ہے تو کیا دیکھتا ہوں فضا کے اندر ایک ذات ہے کہ جو نمودار ہوئی. وہ ذات آئی، وہ جو میزائل میری طرف آ رہا تھا، یہ خود اپنی کتاب میں وہ نقل کر رہا ہے اپنا واقعہ. کہتا ہے جب میزائل میری طرف آ رہا تھا تو اس ذات نے میزائل کو لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے اور پرے پھینکا. کہتا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ یہ کیا ہوا، کہتا ہے میں نے اس ذات سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہتا ہے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کیا آیا تم ہی نے مجھے بھی نہیں پکارا. درود پڑھے محمد وآل محمد پہ.
مل کے بلند آواز سے درود پڑھے محمد والے. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جس کو حیات کہہ رہے ہیں وہ خود ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اس دنیا سے انسان چلا جائے تو اس کا کنیکشن کٹ جاتا ہے، اب جو اس کو پیچھے سے بھیجا جائے وہی ملتا ہے. لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ وہ ذوات جب یہاں پر بھی تھیں تب بھی عالمین کے قانون کو چلا رہی تھیں، تب بھی وہ سلسلہ چل رہا. ایک شخص آیا مسجد میں، دیکھا امیر المومنین اشارہ کر رہے ہیں، کہا مولا کیا کرے؟ کہا کائنات میں رزق بانٹ رہا. کہا اچھا. اگلے دن دوبارہ سے آیا، مولا نے جب دیکھا کہ فارغ ہوئے، جب رزق بانٹ لیا، کہا مولا رزق بانٹ لیا؟ کہا کائنات میں بھی بانٹ لیا اور وہ جو تمہارے ہاتھ میں چونٹی ہے اس کے منہ میں دانہ بھی دے دیا. وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ اس کائنات سے گئے ہیں تو ان کا کنیکشن کٹ گیا. ان کو کیا پتا حیات کہتے کسے ہیں، ان کو کیا پتا زندگی کہتے کسے ہیں. اگر وہ اس دنیا میں ہیں تب بھی جبرائیل تب تک قصہ میں آ نہیں سکتا جب تک اجازت نہ ہو. اگر وہ اس دنیا میں ظاہری طور پہ موجود نہ ہو. اسی لیے اگر انسان نے ہدایت بھی لینی ہے تو ان سے لے کہ جس کو خداوند عالم نے ہادی بنا کر بھیجا ہے. اگر ایسے ہی ایرے گہرے کسی اور سے ہدایت لینے لگیں گے تو یقیناً کہیں گے کہ وہ بھی حی نہیں ہے، وہ حیات نہیں ہے. کوئی ان کو سمجھائے زندگی ہوتی کیا ہے، زندگی کہتے کسے ہیں، کس طرح سے خداوند عالم ان وسیلوں کے ذریعے سے، کس طرح سے خداوند عالم نے اس کائنات کو جس قانون پر خلق کیا ہے اسی قانون کی بلندی پر اہل بیت کو رکھا ہے. کہ خداوند عالم سے اگر علم چاہیے، ایاک نستعین، خداوند عالم ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں، لیکن تجھ سے مدد ویسے مانگتے ہیں جیسے تو کہتا ہے. ایسا نہیں ہے، یعنی ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ امیر المومنین الیاذ باللہ من ذالک خداوند عالم سے مستقل عطا کر رہے ہیں. نہیں، امیر المومنین کے پاس جو ہے خدا کا دیا ہے، جو ہے خداوند عالم نے عطا کیا ہے. لیکن اس کو تو سمجھو کہ اتنا عطا کیا ہے کہ دیتے جا رہے ہیں، ختم نہیں ہوتا. بھئی اس کو تو سمجھو کہ جب خداوند عالم نے سب کچھ اسی نے عطا کرنا ہے، پروردگار نے جب وحی کے لیے وسیلہ قرار دیا، جب خداوند عالم نے سور پھونکنے کے لیے وسیلہ قرار دیا، جب خداوند عالم نے انسان کی روح قبض کرنے کے لیے وسیلہ قرار دیا، جب خداوند عالم نے اس کائنات کو انہی وسائل کے قانون کے ساتھ خلق کیا ہے، تو وہ جو پروردگار نے اس قدر قیمتی چیز جس کو شریعت کہتے ہیں، جس کو رزق کہتے ہیں، جس کو علم کہتے ہیں، جس کو شجاعت کہتے ہیں، جس کو حمیت کہتے ہیں، جس کو غیرت کہتے ہیں، یہ تمام چیزیں خداوند عالم نے عطا کرنے کے لیے انسان کے لیے کسی کو نہیں بنایا. کیا آیا جب اس دنیا سے وہ چلا گیا، اس کا کنیکشن ختم ہو گیا، ابھی اس دنیا والے لاوارث؟ واحد ہم ہیں اس دنیا میں جو اس یقین کے ساتھ جیتے ہیں کہ ہمارا وارث زندہ ہے، اور اس دنیا میں کوئی نہیں. اذا مرضت فہو یشفینی، جب میں مریض ہوتا ہوں وہ شفا دیتا ہے. یہاں پر یہ تو کم از کم سوچ لو کہ وہ جو گولی کھا کے اپنے آپ کو شفا دلا رہے ہو وہ گولی زندہ ہے. وہ کہتے ہیں اس گولی نے مجھے زندگی دے دی، میرے مرض کو ختم کر دیا. عجیب بات یہ ہے کہ وہ جن کو خداوند عالم نے حیات طیبہ کی طرف لے جانے کے لیے خلق کیا ہے، اگر انسان ان سے کہہ دے یا علی ادرکنی، شفا دے دے، تو کہو شرک. یہ گولی کھا لینا شرک نہیں، یہ ہاں جان بچانے، یہ ٹیبلٹ کھا لینا یہ شرک نہیں. اگر یا علی کہہ دیا کہ جو اگر شفاعت نہ کریں، توجہ سے جملہ سنیے، جو اگر شفاعت نہ کریں خداوند عالم اس گولی میں بھی اثر نہیں ڈالتا. اگر ان کی شفاعت شامل حال نہ ہو پروردگار عطا نہیں کرتا. ہمارا عقیدہ جب میں کہوں ایاک نعبد، پروردگارہ صرف تیری عبادت کرتا ہوں لیکن ویسے جیسے تو کہتا ہے. ایاک نستعین، خداوند عالم میں صرف تجھ سے مدد مانگتا ہوں لیکن ویسے جیسے تو چاہتا ہے.
خداوند عالم چاہتا ہے یتیم مسکین اسیر جائیں اس گھر تاکہ ان کی مدد ہو اور میں آیات کو نازل کروں. خداوند عالم چاہتا ہے فقیر مسجد میں جائے مانگے میرے گھر میں مانگے میرا بندہ جب عطا کرے تب میں آیات کو نازل کروں. یہ خداوند عالم کی مشیت ہے, یہ پروردگار کی مشیت ہے. کیسے سمجھایا جائے کہ وسائل مادیہ تک جو چلو پہنچ گئے کہ یہ حیات یہ زندگی کہ جو خداوند عالم نے ان کو دی ہے, خداوند عالم نے ان کو بھی دی. عجیب ہے ان کے ذکر میں بھی خدا نے زندگی ڈال دی. ان کا ذکر کرتے چلے جاؤ خداوند عالم مردہ ضمیروں کو جگاتا چلا جاتا ہے. خداوند عالم سے نے ان سے منسوب ہر چیز میں شفا ڈال دی, ہر چیز میں زندگی ڈال دی. خداوند عالم نے ان سے منسوب اگر دیکھا جائے تو جہاں پر ذریعہ امام حسین علیہ السلام ہے, آخری جملہ آپ لوگوں کی زحمت تمام کرتا ہوں. اس ذریعہ کے پاس بھی اگر کوئی جاتا ہے ذری سے جا کر مس ہوتا ہے, کیوں اس کا مردہ ضمیر دوبارہ زندہ ہوتا ہے؟ کیوں زندہ ہوا؟ چونکہ نسبت ہے, یہ نسبت ہے اسی لیے حیات ہے. کیا آیا یہ پتھر کے جو یہاں لگا ہے کہ جس پہ خداوند عالم نے یہ عبادت کا موقع دیا فرش ازا بچھی, کیا آیا یہ پتھر اور وہ پتھر کہ جو کسی کے واش روم میں لگا ہے برابر؟ امام حسین علیہ السلام کے ایک حرم کا پتھر ہوتا انسان چومتا ہے, اگر کہیں اور لگا ہو تو چومے تو کہے گا بیوقوف. اس کا مطلب ہے خداوند عالم نے نسبت میں بھی ایسی عطا ڈال دی ہے کہ اگر کوئی مردہ بھی لگتا ہے تو زندہ ہوتا ہے. خداوند عالم نے اس جگہ کے پتھر کو ایسی نسبت دے دی چونکہ امام حسین کا. جیسے جیسے نسبت بڑھتی چلی گئی ویسے ویسے خداوند عالم کی عطا بڑھتی چلی. کیوں کربلا کے اصحاب میں اتنا زیادہ اثر ہے؟ کیوں انسان ام وہاب کا ذکر کرتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ پروردگارا یا لیتنی کنت معکم, اے کاش مولا میں آپ کے ساتھ ہوتا, فافوز فوزا عظیما, ایک عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا. کیوں؟ خداوند عالم نے جب دیکھا کہ یہ ام وہاب اب کوئی اور نہیں خادمہ حسین ہے, خدا نے عمل میں اثر ڈال دیا, خدا نے اثر ڈالنا شروع کر دی. حضرت قمبر غلام علی اثر ڈال دیا. جو بھی ناصر حسین بنا, جو بھی غلام حسین بنا, صرف سامنے سے نہیں, اگر حبیب بھی ہے مفسر قرآن, جب تک کربلا میں آ کے غلام حسین نہیں بنتے ہم بھی علیہ السلام نہیں لگاتے. لبیک یا حسین. جیسے جیسے آپ کی یہ غلامی بڑھتی چلی جائے گی خداوند عالم ویسے ویسے طاقت بڑھاتا چلا جائے گا. جیسے جیسے انسان ان وسیلوں کے ذریعے سے مدد مانگتا چلا جائے گا خداوند عالم سے خداوند عالم عطا کرتا چلا جائے گا. عجیب ان کی فکر ہے. آپ یہ بتائیے, کبھی ان سے سوال کریے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ جو شیطان ہے یہ جب ورگلاتا ہے یہ اپنی طاقت سے ورگلاتا ہے؟ یہ بھی خدا نے اس کو طاقت دی ہے, وہ بھی محتاج ہے پروردگار کا. لیکن چونکہ شیطان ہے ایک وقت میں بہت سارے مقامات پر ہر ایک کے وسوسہ کر کے اس کو ورگلا سکتا ہے. بھئی شیطان پہ تمہارا اتنا ایمان ہے, وہ جو رحمان کے رہنما یہاں پر اس کائنات پہ خدا نے بھیجے اس پہ ایمان نہیں؟ وہ کہ جو خداوند عالم نے بھیجا, اب مذائقہ نہیں ہے کہ 27 لوگ بھی مولا کو افطار پہ دعوت دیں تو سب اٹھ کر صبح کہیں مولا میرے گھر پہ تھے, مولا میرے گھر پہ تھے. حیات کو سمجھ نہیں سکے, وسیلے کو سمجھ نہیں سکے. عزیزوں, میں نے خداوند عالم سے ان کے وسیلے سے مانگنا ہے, پروردگارا مجھے اس قابل کر دے کہ کسی طرح سے وقت کے حسین کے کام آ سکوں. ایک شخص گیا کربلا, مجھے کسی نے درخواست کی کہ مولا عباس کے مصائب پڑھیں, تو انشاءاللہ توسل کریں گے مولا عباس سے. ایک شخص گیا کربلا, جا کے کہتا مولانا میں نے اس دفعہ ایک عجیب دعا کی, میرے دل کو بڑا سکون ہے. میں نے کہا بتائیے کیا دعا کی؟ وہ کہتا ہے میں مولا عباس کے حرم میں گیا اور
جا کے ان سے کہا کہ دیکھیے میں نے آپ کے مولا سے امام حسین سے اس دنیا کی تمام نعمتیں لی ہیں، میرے پاس گھر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سب کچھ، لیکن اے مولا عباس میں آپ سے صرف ایک چیز چاہتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیا مانگا؟ وہ آگے سے کہتا میں مولا عباس کے حرم گیا اور جا کر ان سے کہا مولا مجھے آپ سے وہ محبت چاہیے ہے کہ جو آپ کو امام حسین سے تھی، مولا مجھے وہ محبت چاہیے کہ جو آپ کو امام حسین سے تھی۔ کیسا فرزند ہے امیر المومنین کے باب الحوائج کہ امیر المومنین تمنا کریں کہ اے عقیل کسی شجاع خاندان سے کسی شجاع خاتون کا میرے لیے انتخاب کرو کہ جس کے بطن سے پروردگار مجھے عباس جیسی اولاد دے۔ حضرت فاطمہ کلابیہ کا انتظام ہوا، امیر المومنین کے نکاح میں آئیں، جیسے ہی نکاح میں آئی ہیں آپ دیکھیے اگر ام البنین بنی ہیں ایسے نہیں بنی ہیں، جیسے آئی ہیں تو آ کر کہتی ہیں میرے مولا مجھے فاطمہ صدا نہ دیا کریں۔ فاطمہ آپ کا نام فاطمہ ہے کیوں نہ دوں؟ کہتے جب آپ مجھے فاطمہ دیتے ہیں نا تو امام حسن و حسین و زینب و ام کلثوم اپنی ماں کی یاد میں آ جاتے ہیں، وہ غمگین ہو جاتے ہیں، میرے مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کریے۔ اے میرے مولا حسین، اے میرے مولا حسن، اے سید زادی زینب، اے ام کلثوم، میں آپ کی ماں بن کر نہیں کنیز بن کر آئی ہوں۔ جب کنیز بن کر آئی ہیں تو دیکھیں خداوند عالم کیسا درجہ دیتا ہے کہ انہی کے شکم سے امیر المومنین کو عباس عطا کیا، ایسا بیٹا عطا کیا کہ امیر المومنین نے تربیت کرنا شروع کیا۔ میرے عباس میں تمہیں اپنے بیٹے حسین کے لیے خزینہ کرتا ہوں، اے میرے بیٹے عباس دیکھو تمہیں تلوار چلانا میں سکھاؤں گا، اے میرے عباس میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طرح سے سید زادیوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ روایت کہتی ہے نا، کہتے ہیں کہ جب جناب ثانیہ زہرا اپنی ماں کی زیارت کے لیے جاتی تھیں تو امیر المومنین جب آگے آگے چلتے تھے دائیں بائیں امام حسن و حسین اور پیچھے مولا عباس کو ننھی سی تلوار پکڑا دیتے تھے۔ کہا اے عباس دیکھیے آپ کو اس طرح سے اپنی بہن زینب، اپنی آقا زادی زینب کا خیال رکھنا ہے، دیکھو چراغوں کو گل کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بیٹی کے سائے پہ کسی کی نظر پڑ جائے۔ میں قربان جاؤں، امیر المومنین آمادہ کرتے ہیں اپنے بیٹے کو، آمادہ کیا، تلوار چلانا سکھائی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ امیر المومنین علیہ السلام نے مولا عباس سے کہا ہے عباس دیکھو میں یہ لکیر کھینچے دے رہا ہوں، کوئی اس سے آگے آنے نہ پائے۔ کہا میرے مولا آپ نے کہا اب کس کی جرت کہ اس لکیر سے آگے آ جائے۔ مولا عباس اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں، اپنے مولا کا انتظار، اپنے بابا کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں دور سے گھڑ سوار آ رہا ہے، چہرے پہ نقاب کیا ہے۔ اے گھڑ سوار وہیں رک جا، میرے بابا نے مجھے منع کیا ہے کہ اس لکیر سے کوئی عبور نہ کرے۔ دیکھا گھڑ سوار آگے آتا چلا جا رہا۔ ایک دفعہ دوبارہ کہا کہ شاید تجھے میرا تعارف نہیں ہے، میں علی کا بیٹا عباس ہوں، دیکھ شاید تجھے تعارف نہیں ہے، مجھے تلوار چلانا کسی اور یعنی صاحب ذوالفقار نے سکھایا، دیکھ آگے مت آ۔ دیکھا کہ وہ پھر بھی آگے آتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دفعہ دوبارہ سے جب اس کو منع کیا، منع کرنے کے نتیجے میں اس گھڑ سوار نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا۔ جیسے ہی تلوار کو نیام سے نکالا مولا عباس نے بھی اپنی تلوار کو نیام سے نکالا، کہا ہے گھڑ سوار دیکھ میں تجھے خبردار کر رہا ہوں، جب میری تلوار چلتی ہے تو بتاتی نہیں ہے، دیکھ ایسا نہ ہو کہ کہیں تیرا نقصان ہو جائے۔ اس گھڑ سوار نے آ کر بڑھ کر حملہ کیا مولا عباس پر، مولا عباس پر حملہ کیا۔ ایک دفعہ جب تلوار چلانا شروع ہوئی ہے، کچھ دیر جب تلوار چلتی رہی، جیسے ہی مولا کے شانے تھکنا شروع ہوئے نا تو ایک دم گریہ کرتے ہوئے پوچھتے ہیں گھڑ سوار تو کون ہے؟ تو میرے بابا علی کی طرح لڑتا ہے۔ ایک دفعہ مولا علی نے اپنی نقاب کو ہٹایا، مولا عباس کو سینے کے ساتھ لگایا، عباس آج علی مطمئن ہو گئے کہ کربلا میں میری زینب کی چادریں محفوظ رہیں گی۔ اے عباس آج علی مطمئن ہو گئے کہ تو میری نیابت کرے گا کربلا میں۔ عزیزو امام حسین کا قافلہ چلا ہے مکہ سے،
ایک وقت ایسا آیا، مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر آئی ہے، امام حسین نے حمیدہ کو بلایا، یہ ہاتھ پھیرا ہے نا تو فوراً ہی آگے سے بچی کہتی ہے ماموں جان کیا ہے میرے بابا شہید تو نہیں کر دیے گئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں یتیم ہو گئی؟ مولا عباس گئے اپنی بہن کے پاس، جا کے کہتے ہیں غم نہ کرنا، ایک دفعہ کوفہ پہنچ لینے دیں، پھر دیکھیں آپ کا بھائی کس طرح سے تلوار چلاتا ہے، پھر دیکھیں کس طرح سے یہ جا کر وہاں پر آپ کے زوج کے قاتل کو قتل کرتا ہے۔ عجیب ہے کہ مولا عباس کی تمنا دل میں رہ گئی عزیز۔ جب کربلا پہنچے ہیں، کربلا پہنچ کے خیمے لگے ہیں، عاشور کا دن ہے، ایک ایک کر کے سب مقتل کی طرف جا رہے ہیں، مولا عباس امام حسین کے ساتھ جاتے ہیں، جا کر جنگ کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بعد شہید کے جنازے کو اٹھاتے ہیں، گنج شہیدہ میں لا کے رکھتے ہیں۔ ہر دفعہ آ کر مولا عباس کہتے ہیں اے مولا، اے میرے آقا، اے میرے مولا حسین، ابھی اس غلام کو بھی اجازت دے دیجئے۔ کہا ہے میرے عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، تو علمدار ہے، تیری وجہ سے بیبیوں کی ابھی تک چادریں باقی ہیں، اے عباس ابھی تک ان کی یہ سوچ باقی ہے کہ کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اے عباس کس طرح سے جانے دوں؟ جب کوئی نہ رہ گیا نا تو ایک دفعہ مولا عباس امام حسین کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں مولا ابھی تو مجھے جانے دیجئے۔ جیسے ہی اجازت مانگی ہے تو امام نے کہا تو آپ تو میرے علمدار ہیں۔ جیسے ہی علمدار کہا تو مقتل کہتی ہے کہ مولا عباس نے نظر یمیناً و شمالا، ایک دفعہ دائیں بائیں دیکھا، دائیں بائیں دیکھ کے کہتے ہیں مولا وہ لشکری کہاں جس کا علمدار ہوں، مولا وہ لشکری کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں۔ ایک آواز آئی پیچھے سے العطش، ہائے پیاس مارے جا رہی ہے۔ امام حسین کہتے ہیں عباس دیکھیے اگر آپ کو جانا ہے تو یہ سکینہ کی آواز مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، ان کے پانی کا انتظام کر لیجئے۔ مولا عباس خوشی خوشی حضرت سکینہ کے پاس گئے۔ مقتل کہتی ہے اپنی گردن کو اتنا جھکایا ہے کہ جناب سکینہ نے مشکیزہ اپنے مولا کے اپنے چچا کے گردن کے اندر ڈالا۔ جیسے ہی ڈالا ہے ابھی ودا کرنے کے لیے گئے ہیں جناب ثانی زہرا کو، راوی کہتا ہے کہ میں خیمے کے باہر موجود تھا، دیکھ رہا تھا کہ بار بار پردہ اٹھتا ہے، بار بار گرتا ہے، یقیناً اندر کوئی بی بی کہتی ہوگی اے عباس جو ایک دفعہ گیا ہے واپس نہیں آیا، اے عباس تیری وجہ سے میں نے ساری بیویوں سے کہا تھا جب تک میرا عباس ہے کوئی ہمارے خیموں کی طرف دیکھ نہیں سکتا، کوئی ہماری چادریں چھین نہیں سکتا۔ اے عباس میں تجھے بتاؤں کہ جب میں شہزادی بن کر کوفہ میں آ رہی تھی نا تو میرے بابا علی نے کہا تھا اے زینب یہ کوفہ کا پہلا چوک ہے۔ میں نے اپنے بابا سے کہا تھا بابا مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ ہم تھوڑا سا آگے گئے تو بابا نے کہا بابا اے زینب کجاوے سے اپنے چہرے کو نکال کر دیکھیے یہ بازار کوفہ ہے۔ میرے بابا نے جب مجھے بتانا شروع کیا تو میں سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس طرح سے ممکن ہے رسن بستہ سر پہ چادر نہ ہو بازار کوفہ سے گزارا جائے۔ اے عباس ابھی آپ جا رہے ہیں، ابھی مجھے یقین ہو گیا میری چادریں چھنیں گی، ابھی مجھے یقین ہو گیا آپس گردن ہمارے ہاتھ باندھے جائیں گے، ابھی مجھے یقین ہو گیا بازار کوفہ سے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو عزادارو نکلے ہیں مولا عباس وہاں سے اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہیں۔ امام حسین نے خود سے ودا کیا ہے، ایک دفعہ جنگ کرتے ہوئے میمنہ کو میسرہ پہ پلٹایا ہے، میسرہ کو میمنہ پہ پلٹایا ہے، اپنے گھوڑے کو جا کے فرات میں گرایا ہے، فرات میں اپنے چلو میں پانی لیا ہے، چلو میں عکس امام حسین کو دیکھا ہے، اے آپ کس طرح سے تجھے پی لوں میرا مولا پیاسا ہے۔ مشکیزے کو بھرنا شروع کیا ہے، مشکیزے کو بھر کے اپنی گردن میں ڈالا ہے، ایک دفعہ گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑے سے کہتے ہیں جتنی جلدی ہو سکے خیموں تک مجھے پہنچا دے۔ علاماتا دیکھ کے سکینہ نے بچوں کو جمع کر لیا، میرے ابا میرے چچا پانی لے کر آ رہے ہو، وہ دیکھو علم آ رہا ہے، پانی آ رہا ہوگا۔ ایک ظالم نے آگے بڑھ کے وار کیا، دائنا بازو مولا کا قلم ہوا، علم ایک طرف جھکا ہے، امام حسین اپنی نشست بلند ہوئے ہیں، ایک ظالم آگے بڑھا بائنا بازو قلم کیا ہے، مولا حسین نے آگے بڑھنا شروع کیا، پورے وجود سے مشکیزے کو چھپا رکھا ہے۔ ایک دفعہ حرملہ نے دیکھا ابھی تک رفتار کم
کر کے تیر نکالنا چاہتے، ایک ظالم آگے بڑھا، سر میں ایسا گرز مارا، ابھی زین پر سنبھلا نہ گیا، واحد شہید مولا کو مدد کے لیے نہیں پکارا، مولا سے کہتے علیک منی السلام، اے مولا میرا آخری سلام ہو، اے مولا زین سے زمین پر آئے، حسین نے بڑھنا شروع کیا، کمر پہ ہاتھ رکھا، الان انکسر ظہری، ہائے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اجرکم اللہ۔ امام حسین پہنچے، مولا عباس کے پاس پہنچے، اپنے سر کو اٹھا کے اپنے زانوؤں پہ رکھانا چاہا، مولا نے جھٹکے سے اپنے سر کو پیچھے کر لیا، پھر سے رکھنا چاہا، مولا نے پیچھے کر لیا، مولا عباس سے پوچھتے ہیں عباس میرے زانوئے کیوں اپنا سر نہیں رکھتے؟ کہا میرے آقا ابھی تو آپ کا زانو ہے، جب آپ زین سے زمین پر آئیں گے تو کس کا زانو ہوگا؟ ایک دفعہ کف سے بدنی سے روح پرواز کی ہے، امام نے علم اٹھایا ہے، سکینہ نے بچوں کو جمع کیا، علم آ گئے، چچا نہیں آیا، منہ پہ ماتم کرنے لگی، اے بابا میں پیاسی نہیں ہوں، اے بابا اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔